وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. احباء الکرام، شریعت اسلامیہ نے موسیقی کو جو حرام قرار دیا ہے، اس کی جو بنیادی علت ہے، وجہ ہے، وہ موسیقی میں پائے جانے والے مفاسد ہیں. اس حلقے میں میں چاہتا ہوں کہ ان مفاسد کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دوں. موسیقی میں پائے جانے والا پہلا فساد یہ ہے کہ موسیقی انسان کو مقصد زندگی سے غافل کر دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ ہے عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی اس غرض سے کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں. موسیقی انسان کو عارضی لذتوں میں گم کر دیتی ہے اور انسان میں موجود تلاش حق کا جذبہ مدفون ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان موسیقی کے ساتھ مشغولیت اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں لذت و سرور پسندی کے جذبات تو بڑھتے جاتے ہیں، لیکن حقیقت پسندی اور تلاش حق کی جستجو یہ اس کے اندر مفقود ہوتی جاتی ہے. اس لیے موسیقی میں کھو جانے کے بعد اور دنیا کی محبت اور مادہ پرستی میں مبتلا ہو جانے کے بعد انسان کو اتنی فرصت نہیں مل سکتی کہ وہ غور کرے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اسے دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کا مصرف کیا ہے، اسے مرنا بھی ہے یا نہیں، مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں آلات موسیقی کو ملاہی یعنی غافل کرنے والی چیزیں کہا جاتا ہے. انسان صرف ایک مادی جسم ہی نہیں بلکہ اس میں موجود روح ہے، اور اس روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات اور اس کی اطاعت ضروری ہیں. لیکن موسیقی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسانوں کو مادی جسم کی لذتوں میں فنا کر دیتی ہے اور اسے روح کی پیاس سے غافل کر دیتی ہے. موسیقی انسان کو صرف دینی امور سے ہی غافل نہیں کرتی بلکہ دنیاوی امور سے بھی اور دنیاوی مصلحتوں سے بھی غافل کر دیتی ہے. دوسرا سب سے بڑا نقصان موسیقی کا یہ ہے کہ یہ انسان میں نفاق پیدا کرتی ہے. یہ نفاق بھی در حقیقت اسی غفلت کا ہی نتیجہ ہے جو موسیقی سننے کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہے. موسیقی کی بنیاد ہی انسان کو قرآن سے روکنے پر ہے. یہ موسیقی کی خاص خصوصیت ہے کہ یہ قرآن سے روکتی ہے. یہ انسان کو قرآن سے اس حد تک غافل کر دیتی ہے کہ آدمی میں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ اور شوق ہی ختم ہو جاتا ہے. بسا اوقات تلاوت قرآن کریم کی لذت سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے. قرآن کریم جس طرح کی صفات انسان میں پیدا کرنا چاہتا ہے، موسیقی سننے والے شخص میں اس کے بالکل برعکس صفات جنم لیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن اور موسیقی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. نفاق کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ذکر و عبادت میں کمی ہو، نماز میں سستی ہو اور اسے یوں ادا کیا جائے جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے. جو شخص موسیقی میں مبتلا ہوتا ہے اس سے ذکر و عبادت کی توفیق کو سلب کر لیا جاتا ہے. اس کے ذکر اور عبادت میں وہ لذت اور چاشنی باقی نہیں رہتی جو ایک مومن صادق کو نصیب آتی ہے. اسی طرح موسیقی میں مبتلا شخص کی طبیعت منافق کی طرح ہر وقت گناہ اور فحاشی کی طرف مائل رہتی ہے. موسیقی کا تیسرا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ موسیقی فحاشی اور عریانیت کا بہت بڑا سبب ہے.
فحاشی اور عریانیت ایسی تباہ کن چیزیں ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں عام ہو جائے تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف زنا کو حرام قرار دیا بلکہ اس کے دوائی کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور ایسی تمام اشیاء اور امور پر پابندی لگا دی ہے جو آگے چل کر زنا کا سبب بن سکتی ہیں۔ چنانچہ نامحرم عورتوں یا غیر محرم مردوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ تنہائی میں اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق وغیرہ کرنا سب امور حرام ہیں۔ موسیقی کی حرمت کا بھی ایک بڑا سبب یہی ہے کہ زنا کا داعیہ انسان میں پیدا کرتی ہے اور انسان کے سفلی جذبات کو ابھارتی ہے اور اس کی شہوانی قوتوں کے اندر انتشار پیدا کرتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف بعض مغربی مفکرین نے بھی کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آواز کا سر، اس کی کیفیت اور قوت، اس کا اتار چڑھاؤ، اس کی نفاست اور تیزی غیر معمولی سرعت سے محبت کا باعث ہو جاتی ہے۔ آواز کی اس درجہ اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کی خاصی بڑی تعداد اچھے گویوں پر عاشق ہوتی رہتی ہے۔ یہی بات ایک مسلمان بادشاہ سلیمان بن عبد الملک نے صدیوں پہلے کہہ دی تھی۔ وہ عورتوں پر مرد کی آواز کے اثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اونٹ بلبلاتا ہے تو اونٹنی بے خود ہو جاتی ہے، بکرا جوش شہوت میں آواز نکالتا ہے تو بکری مست ہو جاتی ہے، کبوتر غٹرغوں کرتا ہے تو کبوتری مزے میں آ جاتی ہے، اور جب مرد گانا گاتا ہے تو عورت طرب میں آ جاتی ہے۔ یہ تو وہ اصل مفاسد تھے کہ جن کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ نے غنا کو، گانے کو اور موسیقی کے آلات کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آخر میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بے شمار سائنسی تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیقی اور گانے بجانے کے اثرات ہمارے جسم اور ذہن دونوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے موسیقی کو ایک بے ضرر تفریح نہیں قرار دیا جا سکتا۔ موسیقی دراصل نپی تلی اور منظم آوازوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ موسیقی سننے سے ہمارے جسم اور کردار پر انتہائی دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک میڈیکل تکنیک ہے جس سے انسان کی EEG کو ناپا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے EEG کی تکنیک استعمال کرتے ہوئے موسیقی سننے والوں کے سروں پر الیکٹروڈ لگائے۔ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ موسیقی سننے کے دوران انسانی دماغ کے مختلف حصے متحرک ہو جاتے ہیں۔ جب گانے کے ساتھ موسیقی کے آلات بھی شامل ہوں تو گانوں کے بول سامعین کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تجربات نے ثابت کیا ہے کہ سامعین پر شاعری اس صورت میں زیادہ قابل ترغیب اور گانے کا پیغام زیادہ پر اثر ہوتا ہے جب گانے کے ساتھ گٹار کا استعمال بھی ہو، بنسبت اس صورت میں جبکہ گانے کے ساتھ کوئی آلہ موسیقی شامل نہ ہو۔ ان تحقیقات کا ماحصل یہ ہے کہ جب گانے کے ساتھ موسیقی بھی شامل ہو تو اس کی گناہ اور فحاشی پر ابھارنے کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ موسیقی کے اندر انسان کو ہپنوٹائز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہپنوٹزم کی بنیاد تکرار یعنی ریپیٹیشن پر ہے، اور یہی چیز موسیقی اور گانوں کی بنیاد بھی ہے۔ زیادہ دیر تک ایسی تکرار کے زیر اثر رہنے کے اثرات سحر انگیز ہوتے ہیں۔ مثلاً طبلے کی تھاپ کو مسلسل سننے سے انسان کے شعور کی حالت میں عارضی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور دماغ ہپنوٹزم کی ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جس میں وہ ہر پیغام کو بغیر رد و قد کے قبول کر لیتا ہے۔ ان تمام باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ موسیقی منبع فساد ہے اور فساد کا سبب ہے، لہٰذا اس کے فساد سے روکنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔